کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 23۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بتاؤ کہاں مل سکتی ہو؟ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی جب میسج ٹیون نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا مگر آگے انجان نمبر تھا۔ اس نے ناسمجھی سے میسج دیکھا اور پھر پڑھا تو چہرے پر الجھن عود آئی۔ وہ میسج کر کے پوچھنے ہی لگی تھی کون، مگر اس سے پہلے ہی پروفائل شو ہونے لگی اور یہ بلا شبہ وہی شخص تھا جو کروڑوں لوگوں کے درمیان بھی ہو تو وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کو پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ہاتھ میں اس کے دل کی بھاگ دوڑ تھی، جو اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ کئی ثانیے بے یقینی سے جوڑ توڑ کرتی رہی، اس میسج کو پڑھتی رہی۔ دھڑکنیں تو جیسے کسی اور کے لیے ہی دھڑک رہی تھیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ ارحان جو لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام میں مگن تھا، میسج کی ٹون پر چونکا۔ کون؟ اس نے میسج پڑھ کر لب کھینچے۔ پہلے دل چاہا کہ اس کی طبیعت درست کر دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی پروفائل اس کو شو ہو رہی ہوگی، مگر اس نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا۔ وہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، سو بمشکل ضبط کیا اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے اپنا نام ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ اور دوسری جانب ابرش جو اپنے احمقانہ میسج پر خود کو کوس رہی تھی، اس کو ٹائپ کرتا دیکھ کر فوراً آف لائن چلی گئی۔ ارحان کو اس کی اس حرکت پر شدید تاؤ آیا تھا، سو وائس میسج کیا۔ ابرش مجھے تم سے ملنا ہے، انتہائی اہم بات کرنی ہے، سو پلیز لوکیشن سینڈ کر دو، میں تمہیں وہاں ملتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آن لائن ہوئی اور وائس دیکھ کر تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ بہت مشکل سے اس نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے اس کا وائس سنا۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اس کی دھڑکنوں میں جتنی مزید بے ترتیبی ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز نے ابرش کو جذباتی کر دیا تھا۔ آواز سن کر ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں ملنا چاہتی، وہ اس کو سختی سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل اپنے مضبوط دلائل کی وجہ سے جیت جایا کرتا ہے۔ سو اس بار بھی دل کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اسے جگہ بتا دی، اور اس کی جانب سے اوکے 4 بجے ملتا ہوں کا میسج ملتے ہی اس کی نگاہ وقت کی جانب گئی۔ ابھی 2 بجے تھے اور وہ پھر بھی ابھی سے تیار ہونے لگی۔ شاید وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہو، پہلا خیال یہی آیا تھا، پھر خود ہی تنہا تنہا کے خیالات آتے اور وہ ان کو جھٹکنے لگی اور نئے خیالات کو دماغ میں جمع دیتی۔ وہ کافی خوش تھی، مگر دل میں گہرا سناٹا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے میت دفنانے کے بعد کسی گھر میں ہوتی ہے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج اپنی بچی کچی کرنیں سمیٹتا تھکے ماندے انداز میں اپنے نئے سفر کی جانب جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے بے بسی سے پہاڑوں کی اوٹ میں روپوش ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ ڈوبتے سورج کو دیکھنے کی دیوانی ہوا کرتی تھی، مگر اب دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اب یہ سورج، چاند، ستارے، پربت اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے تھے۔ ہر چیز جیسے اپنی وقت کھو چکی تھی۔ اندھیروں میں ڈوبتی زندگی کے دوران اس کو سورج کا ڈوبنا کافی اذیت ناک لگا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا، وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ امان اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا تھا اور اسی بات کا ملال اسے اندر ہی اندر بے سکون کر رہا تھا۔ میں فقط چند دنوں بعد کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ کیسے میں قبول کروں گی اس ارحان کو، اس شخص کو جس کا نام بھی لینے کو من نہیں کرتا۔ اس کو اپنے لبوں پر اس شخص کا نام بھی پرایا لگتا تھا، جس کے ساتھ زندگی کی الجھی دوڑ جڑنے جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ یہ منت اور فریال نہیں تھیں، کیونکہ وہ دستک دینے کا تکلف نہیں کرتی تھیں۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمایا اور نقاہت بھری آواز میں آہستگی سے اجازت دی، آ جائیں۔ کمرے میں داخل ہونے والے وجود نے کالے رنگ کی شرٹ اور کالی ہی جینز میں ملبوس تھا۔
البتہ کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی۔ زمر نے بے ساختہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، خوبرو اور مغرور، یا شاید کسی حد تک خود پسند۔ زمر کو اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بغیر پلکے جھپکے دیکھ رہے تھے۔ تبھی زمر نے نگاہوں کا رخ بدلا تو امان نے بھی آنکھیں چرا لیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ امان نے کمرے کی کھڑکی سے آتی روشنی میں اس کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ زمر کو لگا جیسے اسے اسی پل شفا مل گئی ہو۔ ٹھیک ہوں، ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی اور کہاں اب وہ سامنے آیا تھا تو پلکوں نے یوں اٹھنے سے ہی انکار کر دیا ہو جیسے اس کی راہ میں بچھ گئی ہوں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی ٹون، اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ زمر نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ جی؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ امان نے کچھ کہے بغیر ہی شال سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھ کر زمر کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ ڈائری؟ وہ سرد سے اٹھی، حیرانی و تعجب سے اس کو دیکھتے ہوئے شوقی ہوئی۔ امان ڈائری کو مضبوطی سے تھامے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر امان نے نہیں دی۔ دیں مجھے۔ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ خوف و دہشت سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اور اگر نہ دوں تو؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ ڈائری لی کیسے؟ اس نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورتے ہوئے آنکھیں ماتھے پر رکھیں۔ او پلیز! امان نے سختی سے اس کو روکا۔ یہ ڈائری تم اس رات وہاں ہی بھول آئی تھیں جب وہاں لان میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھیں۔ میں آیا تھا تو تم ایسے غائب ہوئی تھی جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتے ہی امان اسے آج جیسے شوق دینے ہی آیا تھا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی اور ایک دم یاد آیا تو اس کے ذہن میں وہ سارا منظر جیسے کسی فلم کی طرح چلا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ امان سے چھپانے کے لیے اس نے ڈائری میز پر رکھ دی تھی۔ مجھے دیں، اس نے کانپتی آواز میں کہتے ہوئے لرزتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں پڑھ چکا ہوں، سو اب لے کر کیا کرو گی؟ مزے سے کہہ کر جیسے وہ اس کے شوق چہرے سے مخطوط ہو رہا تھا۔ زمر کو لگا کسی نے اس کے اوپر آسمان گرا کر قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ کئی شوقی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ڈائری نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اس کا سر ایک دم جھک گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم سے اس شخص کے سامنے برسوں کا قائم کیا گیا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی تم میں اور تمہاری لکھی گئی ڈائری میں۔ میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ ان ڈراموں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے مایوسی کے۔ سو آئندہ منت یا کسی اور کے سامنے اپنا رونا مت رونا۔ غضب سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اس کی خوفزدہ اور دھک بھری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ غصے کی انتہا کو چھو رہا تھا، جبکہ زمر اس کے اس الزام پر شوق سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ امان نے اس کے بیڈ پر ڈائری اسی غصے سے پھینکی تھی۔ جس سے شادی ہو رہی ہے نا، اسی سے کر لو، میں تم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گا، وہ تحقیر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ زمر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو چکا تھا۔ امان چند ثانیے اس کے بولنے کا منتظر رہا، جبکہ اس کے لبوں کا کف نہ ٹوٹا، سو وہ آندھی طوفان کی طرح واپس لوٹ گیا۔ جبکہ زمر اس کے جانے کے بعد بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی پل خود کو کچھ کر دے۔ اس شخص نے چند لمحوں میں اس کا مان، اپنی ذات پر فخر، سب کچھ مسمار کر دیا تھا۔